حامد ونصلی اما بعد، میں مولانا محمد یوسف محمدی ناظم ضلع جامعہ اہل حدیث کریم نگر آپ سے کریم نگر اور ضلع کے کچھ جماعتی حالات کے تعلق سے وضاحت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ اسٹیٹ کو ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں، اور جو اختلافات انہوں نے پیدا کیے ہیں جس کے وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، ہماری شہری جمعیت کریم نگر اور ضلعی جمعیت کریم نگر میں اختلافات پیدا کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ یا سب سے بڑے ذمہ دار، بلکہ حقیقت میں حقیقی ذمہ دار کیا ہے، صوبے والے ہی ہیں، جس میں نعمت اللہ صاحب ہیں، جناب الیاس مجاہد صاحب ہیں، اور ان کے رفقا جو اس وقت تھے حسین مدنی صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے یہاں پر آ کے اختلافات پیدا کیے تھے، اس تعلق سے کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہر کریم نگر کے اندر ضلعی اور شہری دفتر، جمعیت کے دفتر کے نام سے کریم نگر کے اندر ایک دفتر بھی کھولا گیا ہے۔ اس دن ان لوگوں کی آمد ہوئی جس میں نعمت اللہ صاحب بھی آئے تھے، اور ہمارے جناب الیاس ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ بھی آئے تھے، اور یوسف خان مفتی صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بھی کچھ ویڈیو بنا کر اس میں وائرل کیا ہے، اس کا جواب بھی دینا ہمارا مقصود ہے۔ بہرحال دیکھیے، کریم نگر میں اختلافات کیوں ہوئے، اس کا سب سے اہم ذمہ دار کون ہے؟ اصل میں جب کریم نگر میں الیکشن کا ماحول جب بنا ہوا تھا، اس وقت یہاں کے کچھ لوگ اپنے منمانی سے الیکشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہم لوگوں نے اس کو روکا، اور یہ ساری رودات ہم برابر صوبے والوں کو دیتے رہے، جس کے بعد بھی صوبے والے ہماری درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیے، اور الیکشن کرانے پر مزید رہے، اور حسین مدنی صاحب آئے اور نعمت اللہ صاحب آئے اور الیکشن کرا کے چلے گئے، جس میں 16 میں سے صرف کیا ہے 10 لڑکے اس الیکشن میں شامل ہوئے، 6 حلقوں کو یہ لوگ چھوڑ دیے۔ تو بعد میں کیا ہے، یہ اختلافات کی جڑ بن گئی۔ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ ان اختلافات ہونے والے ہیں، اور اس کی اہم وجہ کیا ہے، پورے حلقوں کے الیکشن کریم نگر، شہری کریم نگر کے الیکشن میں پورے حلقوں کے الیکشن نہیں ہوئے ہیں، لہذا کیا ہے، شہری الیکشن بند کرائیے، شہری انتخابات بند کرائیے، یہ ہم بتا رہے تھے، پھر بھی آپ نے کروا دیا، اور ہمیں بھی کیا ہے دھوکے سے اس میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کہا ہے۔ یہ بھی ایک وضاحت ضروری ہے کہ ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ جو حلقے شامل نہیں ہو رہے ہیں الیکشن میں، ان کے اندر ہم نائبین کو دیں گے، ایسا بول کے کیا کریں، ہم لوگ ملا دیں گے، اتفاق کرا دیں گے، اتحاد کریں گے، محبت کے ساتھ جماعت کو چلائیں گے، ایسا آپ لوگوں نے ہم سے کہلوایا، کہا، اور کہہ کر کیا ہم نے الیکشن میں شریک کیے، پھر اس کے بعد میں کیا ہے دھوکہ دے دیے، اس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ۔ اور ایک دوسری چیز یہ تھی کہ اس کے بعد میں بھی کیا ہے ضلعی جمعیت کے الیکشنوں کی طرف توجہ دی گئی، تو ہم اس کے بارے میں بھی بتاتے رہے کہ مطلب یہ بھی غلط ہو رہا ہے، تب بھی نہیں سنے، تو سارے ڈسٹرکٹ والے الگ ہو گئے، اور الگ ہو کے پھر سے ایک الیکشن ہوا جس میں کیا ہے یہ گاڑی تیار ہو گئی، جو ابھی آپ کے پاس جو ویڈیو میں آپ کو ابھی دکھائی دے رہی ہے۔ بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ اختلافات کیوں ہوئے، اس کے سب سے پہلے ذمہ دار آپ ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب اختلافات سے پہلے ہم آپ کے پاس آئے تھے اور ان اختلافات کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور الحمدللہ ایک بڑی جماعت آپ کے پاس آئی، اور اگر جبکہ شہری الیکشن بھی نہیں ہوا تھا، ابھی ضلعی الیکشن بھی نہیں ہوا تھا، کریم نگر میں کوئی الیکشن نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آئے تھے، جناب سفیان صاحب بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 135 پڑھ کر سنائے تھے، اور جناب اسماعیل صاحب نے ایک حدیث پڑھ کے آپ کے پاس سنائے تھے۔ تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ
آپ نے اس وقت ایک جواب یہ دیا تھا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی حدیث ہے، دور کے قرآن ہے، افسوس ہے آپ لوگ ذمہ دار ہیں۔ الیاس مجاہد ناظم صاحب آپ کے ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ایمان آپ اپنے ایمان کو سدھاریے۔ جو اختلافات آپ لوگ کیے ہیں، اللہ کی جب آپ کے پاس قرآن پڑھی گئی، اللہ کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، نبی کا صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے رکھی گئی جس میں فیصلہ کرنے کے لیے 3 قاضیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو آپ نے یہ جواب ان سارے لوگوں کے سامنے دیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی حدیث ہے، اور آپ پرسوں یہاں پر آئے اور آ کر کے آئے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کے اور رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے، وہ نامراد ہے، ناکام ہے۔ تو یہ تو ہم مانتے ہی ہیں، اس چیز کو پیدا کس نے کیا؟ آپ نے کیا ہے، یہ آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ اس دن اس آیت پر عمل کرتے اور اس حدیث کو سمجھ کے آپ چلتے اور کریمہ کے حالات کی آپ اس وقت خبر لیتے تو شاید آپ اتنے اختلافات نہیں ہوتے۔ اور آپ نے جو بھی الیکشنوں سے پہلے بھی میں خود جناب نعمت اللہ صاحب جو امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے ہیں، ان سے کئی بار فون پہ میں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اختلافات مت کیجیے، دونوں مخالفین کے 5 لوگوں کو ہم بلائیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے، اس کے بعد الیکشن رکھیں گے بولے۔ میرے پاس ان کے بات کے ہوئے ریکارڈز اس کے اندر موجود ہیں، میں الگ سے انشاءاللہ اس کو بھی وقت آئے گا تو میں ڈال دوں گا، تو وہ ریکارڈز میں موجود ہے۔ اس کے باوجود ہم پوری جماعت کو ایک طرف کر کے صرف دونوں تینوں کے لیے پوری جماعت کو یہ لوگ کیا کر دیے، برباد کر دیے ہیں۔ تو یہ سارے چیزوں کے جڑ کیا ہے؟ آپ ہی لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کی آیتوں کو، حدیثوں کو آپ لوگ نہیں مان رہے۔ اور پھر کیا ہے، جو دستور جمعیت اہل حدیث کا بنایا گیا ہے، وہ جمعیت اہل حدیث کے دستور کو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ وہ نظام صحیح رہے، نظام جمعیت کا صحیح چلے۔ آپ نے تو کوئی ڈویژن کے بارے میں کبھی خبر ہی نہیں کی، الیکشنوں کے بارے میں خبر نہیں کی۔ وہی جن لوگوں سے جماعت کا اختلاف ہے انہی لوگوں کی باتوں کو آپ سمجھتے رہے، انہی کو سنتے رہے، ہم کو آپ کبھی سنے ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے باوجود جو آپ لوگ غلطی کرے، آپ کو جب بتایا گیا تو آپ لوگ اس کو بھی نہیں سمجھے اور پھر اپنے انا پر اڑے رہے۔ اس کی وجہ سے جب آپ لوگ بھی نہیں سنیں گے، جب آپ بالائی جمعیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، امیر ہیں آپ صوبے کے اور ناظم ہیں آپ صوبے کے، آپ لوگ جب ہماری بات کو نہیں سنیں گے، جماعت کے اختلافات کو آپ لوگ ختم نہیں کریں گے تو کون کرے گا آ کر؟ جب آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تو مجبوراً ہم نے اس کو کورٹ میں چیلنج کیا، اور آپ کو بھی درخواستیں پہنچی ہے، آپ کے آفس کا ایڈریس ڈال کے ہم لوگ بھیجائے تھے، اور آپ لوگ اس کو کیا ہے، غلط ایڈریس سے بول کے بھیج دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کم سے کم اگر آپ لوگ صحیح ہوتے تو آ کر پوچھنا تو چاہیے تو بھائی کیوں کرے کیس بول کر۔ اچھا کیس ہونے کے بعد میں کبھی آپ لوگ پوچھے، ہم کو بلائے، میرے کو فون کرے آپ، اسماعیل صاحب کو، یا جماعت کے اتنے یہاں پر صدر ہے اور یہاں پر کیا ہے ناظم صاحب ہے شہر کے، اور یہاں پر جمی گنڈا کے ذمہ داران ہے، ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران ہے، اتنے لوگ، کسی کو ایک کو آپ فون کر کے پوچھے کہ آئے بھائی اختلافات کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر ہم سے اختلافات آپ کو سمجھ میں آ رہے تو آپ کبھی اس کو ختم کرنے کی آپ کوشش کریں گے، اور آپ بول رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا، بلاؤ آ جائیے ہمارے پاس بیٹھو، سب کچھ آپ اپنا تیار کر دیتے ہیں اور اپنی مثال کو قائم رکھنے کی ساری کوششیں کرنے کے بعد غلط لوگوں کو جماعت میں آپ لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو غلط انداز سے نظام کو بگاڑ کر، جو جماعت کا نظام بگاڑ کر جو آپ کر رہے ہیں، ہماری لڑائی اس سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جمعیت کا ایک دستور ہے، ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، لہذا کیا ہے، جماعت کا جو دستور ہے وہ دستور اور نظام کو سمجھیے آپ لوگ۔ اگر آپ اتنے بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے عہدوں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہلے دستور کو پڑھیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دستور کے ہیں، دستور کے ہیں۔ ہم جب پوچھتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ شہری جمعیت کے اندر صوبائی جمعیت نہیں آ سکتی بولتے، لیکن آپ الیکشن آ کے آپ کرا دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، کیسا دستور آپ بنا رہے ہیں؟ دستور کی دھجیاں آپ اڑا رہے ہیں، نظام آپ خراب کر رہے ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ کا جی آپ کو حق ہی نہیں ہے۔ ہاں، پہلے تو آپ کو اس میں حق ہی نہیں تھا۔ آپ افسر کے اعتبار سے، آپ کے عہدے کے اعتبار سے آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، آپ اس کو معلوم نہیں کیے، اور نہیں معلوم کر کے کیا کر رہے آپ؟ بھائی جو مخالفین ہیں، 1 2 3 لوگوں کی بات سن رہے ہیں، 1000 لوگ الگ ہے، آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، آپ 3 لوگوں کی بات سن کے کیا کر رہے ہیں، پوری جماعت میں کیا ہے اختلاف پیدا کر دیے۔ ہماری لڑائی شہر کے لوگوں سے، اپنوں سے نہیں ہے،
یہ لوگ تو ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہے، جو لوگ جماعت بھی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آفس سے بنا رہے ہیں، اس کا تو ہمارا کوئی ماننا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے کوئی اتباع ہی نہیں ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ میں صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے امیر صاحب سے اور صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے ناظم صاحب سے میں مخاطب ہوں، آپ لوگ ذمہ دار ہیں، ہمارے یہاں پر کریم نگر کے اختلافات کے آپ لوگ ذمہ دار ہیں۔ اختلاف ہونے سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھائی یہاں یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، پھر بھی آپ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور یہ دروازے آپ ہی لوگ کھولے۔ آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا گیا تھا کہ آپ ہمیشہ کیا ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو حق اور انصاف اور مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وہ خود تمہارے چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو گواہی، یا وہ عدل و انصاف، یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے عزیزوں کے، اور وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے۔ اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آپ نے جو اختلافات کیا ہے اس سے کیا اللہ باخبر نہیں ہے؟ ہم اگر کیا ہے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ دکھ رہا ہے، آپ کو اختلافات دکھ رہی ہے۔ جب ہم آپ کے اختلاف ہونے سے پہلے جب ہم جو بتا رہے تھے آپ کو کہ یہاں پر یہ ہونے والا ہے، آپ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم لوگ اتنی بڑی یہ دیکھیے، آپ لوگ اتنے بڑے کاغذات، یہ پوری درخواست اختلافات ہونے سے پہلے دی گئی ہے، ایک دو نہیں ہے، ایسی 10 درخواستیں ہیں، ایک درخواست کا جواب آپ نے دیے، نااہل ہو گئے آپ لوگ، ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کو نہیں کر رہے ہیں، جماعت کے اندر اختلافات کر کے پورے اسٹیٹ کو تم نے برباد کر دیا ہے، جماعت کو بدنام کیا ہے تم نے۔ اللہ سے توبہ کیجیے آپ لوگ، اللہ سے توبہ کیجیے۔ جبھی کنڈا میں ایک پروگرام رکھا جاتا ہے، اس پروگرام کو آپ لوگ روکتے ہیں، آپ لوگ حیدرآباد میں ایک پروگرام رکھا گیا تھا، یعقوب جامعی صاحب کا اس میں پروگرام تھا، آپ نے یعقوب جامعی صاحب کو روک دیا آپ لوگوں نے، جماعت کے لیے بول کے روکتے تھے اس کو آپ لوگ، کیا پتا کسی دعوت دینے والے آپ لوگ کیوں ایسے ہٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو، جماعت کو صحیح بنانے کی کوشش کیجیے، نہیں ہو سکتا تو دوسروں کو موقع دے دیجیے آپ لوگ، اور اختلافات کو ختم کیجیے۔ آپ سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن اللہ ہمارے اور آپ کے حالات سے باخبر ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے، ہم کو بھی جواب دینا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہماری جماعت ہو اس کا صحیح نظم چلے، صحیح نظامت رہے، اور جو بھی سارے کلی تو ایسے الیکشن ہو جس میں کیا ہے سارے لوگ شامل ہو جائیں، اور جو بھی امیر آئے گا اس کی ہم اطاعت کریں گے۔ کھلا الیکشن ہونا چاہیے، آپ ایک طرفہ کر کے مت جائیے، اختلافات مت پیدا کریے۔ بس یہ چند باتوں سے کیا ہے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ وضاحتیں بہت ضروری تھی، اس لیے کہ بار بار یہ بتایا جا رہا تھا ہمارے شہر کے لوگوں کو، ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو، اور حیدرآباد کے لوگوں کو، اور ہمارے اندرون ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے سعودی، دبئی وغیرہ میں جو ہمارے کلینر کے حضرات ہیں وہ یہ اختلافات کو لے کے بڑے پریشان تھے، تو اس کی وضاحت کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا